اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے، اللہم آمین۔ مجھے امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد اللہم اصلح نیتنا و ذریاتنا و زوجنا۔ انشاءاللہ ہم دعا کر کے کلاس کو آغاز کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ انشاءاللہ ہم دیکھ رہے تھے کہ قرآن کے حوالے سے جو ادب ہم دیکھ رہے تھے، باطنی ادب کو جہاں تک ہمارا جو ہم اس کو دیکھ رہے تھے، اور اس کے اندر جو چیز ہم نے دیکھی تھی اب تک وہ ہے کہ فقر و غرور سے بچنا۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ہمارے اسلاف تھے ان کا کیا طریقہ تھا۔ عیسیٰ بن عمر نحوی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حسن رحمہ اللہ کے پاس آیا اور ان کے پاس قیام کیا۔ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا، اس قرآن کو پڑھنے والے لوگ تین طرح کے ہیں۔ وہ شخص جس کو پڑھ کر اس کو سامان تجارت بنا لیتا ہے اور اسے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل کرتا ہے۔ وہ نمبر 2 کون ہے؟ وہ شخص جس کو پڑھتا ہے اور اس کی قرات و حروف پر قائم ہو جاتا ہے لیکن اس کی حدود کو ضائع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں قرآن کی کوئی ایک قرات بھی ساقط نہیں کروں گا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ قبروں کو زیادہ کر دیا اور ایسے لوگوں سے گھروں کو خالی کر دیا۔ اللہ کی قسم یہ لوگ تخت پر بیٹھے بادشاہ اور اپنے ممبر پر بیٹھے ہوئے شخص سے بھی بڑھ کر متکبر ہیں۔ نمبر 3 وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، رات جاگتا ہے، دن کو پیاسا رہتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنی خواہش روکتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی، جسے کہا جائے، اپنی عبائیں پہن کر، عبا جیسے ہوتا ہے نا، اس کو پہن کر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی عبادت گاہوں میں رکے رہتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اللہ عز و جل ہم سے دشمن کو دور ہٹاتا ہے۔ ان کی وجہ سے اللہ ہم پر بارش برساتا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں لوگوں کی یہ قسم سرخ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن سے صحیح فائدہ لیتے ہیں۔ پہلے تو تجارت ہی بنا لیتے ہیں۔ دوسرا کا کام کیا کہ صرف قرآت پر توجہ دینا، حروف پہ توجہ دینا، جو باؤنڈریز ہیں، جو حدود ہیں، ان کو ضائع کرتے رہنا۔ تو اصل بات ہے ایسے لوگ بھی جسے کہا جائے، مطلب ایسے لوگوں کا دل بھی جسے کہا جائے خالی گھر کی طرح ہے نا، یعنی ان کے اندر کوئی خشیت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کی صرف قرات پر زور دیا ہوتا ہے، اس کے سمجھنے پر، اس کے حلال و حرام پر زور نہیں دیا ہوتا ہے، اللہ کی شریعت کو نہیں سمجھا ہوتا ہے۔ جبکہ تیسرا شخص بہترین ہے نا، کہ جو جاگتا بھی ہے، دن کو پیاسا بھی رہتا ہے، اپنی خواہش بھی روکتا ہے اور اللہ کی حضور سجدہ بھی کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت آتی ہے، اور یہ لوگ سرخ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ پھر یہ دیکھیے گا کہ قرآن لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہ سیکھنا۔ سیدنا ابو فراز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کیا وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ایسا زمانہ بھی آئے کہ ہم دیکھتے کہ ہر کوئی صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قرآن سیکھ رہا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ جب کچھ وقت گزر جائے گا تو ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو لوگوں کی خوشنودی کے لیے سیکھنے لگیں گے، اور وہ قرآن کے ذریعے سے وہ چاہیں گے جو ان لوگوں کے پاس ہوگا۔ اللہ اکبر! آج کتنا کمپٹیشن ہے نا، کہ اللہ کی رضا کے بجائے کہ ہماری انٹینشن کیا ہو جاتی ہے کہ لوگوں کی خوشنودی مراد یہ ہے۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں، کسی کا بچہ حافظ ہے تو ہمارے اندر بھی خواہش پیدا ہوتی ہے، ہماری اس کے پیچھے نیت نہیں ہوتی کہ اللہ راضی ہو جائے نا۔ یہ عمل کتنا خوبصورت ہے۔ اصل بات ہے کہ آج ہمارا جو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ دیکھا دیکھی، یعنی ایک اگر کوئی کام کر رہا ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہم بھی اسی کام میں ایکسل کریں۔ بات یہ کہ ایکسل کرنے میں منع نہیں ہے، لیکن اپنی انٹینشن کو ضرور دیکھیے، کیا اس کے پیچھے مقابلہ بازی ہے، کیا اس کے پیچھے بیسیکلی دنیا کی خوشنودی ہے، لوگوں کی خوشنودی ہے، تو پھر تو یہ ساری انٹینشن اور سارا کام بیکار ہو جائے گا۔ لیکن اگر اللہ کی رضا ہے تو انشاءاللہ بہت فائدہ دے گا۔ تم اپنے قرآن اور اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کی رضا کا ارادہ رکھو۔ محمد بن حسین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ بن خطاب جیسے انسان اپنے دور کے قرآن پڑھنے والے لوگوں کے بارے میں ڈرتے تھے کہ وہ دنیا کی درہم لینا چاہتے تھے، تو آج کے زمانے میں ان لوگوں کے مختلف تمہارا کیا خیال ہے؟
یہ تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ حالت تھی کہ لوگ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اس قرآن کے ذریعے سے لوگ دنیا نہ چمکانے بیٹھ جائیں، درہم لینے نہ بیٹھ جائیں۔ تو آج کے زمانے میں ہم میں سے ہر کوئی دیکھ لیں کہ ہماری نیت کیا ہے۔ دنیا چاہتے ہیں تو دنیا تو جتنی اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے وہ مجھے اور آپ کو مل کر رہے گی، اور اگر آخرت چاہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے پاس تو بے حساب اجر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تو اصل بات ہے کہ میں اور آپ کیا کریں، میں اور آپ ہمیشہ ہمیشہ پڑھنے پڑھانے سے پہلے، سیکھنے سکھانے سے پہلے اپنی نیتوں کو چیک کریں۔ پھر یہ دیکھیں کہ دنیا حاصل کرنے کی قصد سے قرآن نہ پڑھنا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا فرماتے ہوئے سنا؟ 60 سال کے بعد نا اہل لوگ پیدا ہوں گے جو کیا کریں گے؟ نمازوں کو ضائع کریں گے، اور کیا کریں گے؟ خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے۔ ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور قرآن کی قرأت 3 طرح کے لوگ کرتے ہیں: مومن، منافق اور فاجر۔ بہت اہم بات ہے اس کے اندر نا جو بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیے یعنی آج بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ہے نا، یعنی جیسے اللہ کے نبی کی جو پیشن گوئیاں تھیں کہ 60 سال کے بعد، اور آج آپ دیکھیے 60 سال کے بعد لوگ تو بہت پیدا ہو رہے ہیں لیکن دیکھیے وہ ایسی قرات تو کر رہے ہیں لیکن نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے نا۔ تو ایسے موقع پر وہ بے شک حافظ بن جائے لیکن اگر ان کے اندر اللہ کی خشیت نہیں آتی، ان کے اندر اپنی خواہشات کی پیروی ہے، تو یاد رکھیے وہ جہنم کے گڑھے میں جا گریں گے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ وہ ان کے حلق سے چونکہ نیچے ہی نہیں اترا، ان کی دل کی بہار بنا ہی نہیں، ان کے عمل کا حصہ بنا ہی نہیں، تو جب دل کے اندر قرآن نہیں اترا تو دل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اسی لیے کہا کہ قرآن کی قرأت 3 طرح کے لوگ کرتے ہیں نا۔ کون کون سے کرتے ہیں؟ مومن، منافق اور جسے کہا جائے فاجر۔ حدیث کے راوی بشیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ولید رحمہ اللہ سے پوچھا کہ یہ 3 طرح کے لوگ کیسے ہیں، تو انہوں نے فرمایا منافق تو اس کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، اور فاجر کیا کرتا ہے؟ اس کے ذریعے سے کھاتا ہے، اور مومن اس پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس توفیق دے کہ واقعی یہ قرآن ہمارے حلق سے نیچے اتر کر ہمارے دل کی بہار بنے۔ اور وہی بات ہے کہ مومن کی جو رویہ ہے نا، کہ مومن جس انداز سے قرآن پڑھتا ہے، دیکھیے منافق تو انکار کرے گا نا، مومن ہی اس کو پڑھ کر اس پر ایمان لاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس کے احکامات کو سچ جان کر اپنے طور پر عمل کی کوشش کرتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بعمل بنا دے اور ہم واقعی ایک مومن ہونے کی حیثیت سے جو بھی پڑھیں سب میں کہیں گے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، جو جیسا فرمایا ہے ویسا ہو کر رہے گا۔ تو اصل بات ہے جو منافق ہے وہ فاجر ہے، وہ تو اس سے کوئی فائدہ نہیں لیتے۔ تو اگر قرآن آپ کو فائدہ دے رہا ہے، قرآن آپ کی زندگی کی اصلاح کر رہا ہے، آپ کی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں آپ پر اثر کر رہی ہیں۔ الحمدللہ کتنے لوگ ہیں جو پورا پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، پورا جسے کہا جائے قرآن پڑھنے کے باوجود وہ اپنی دنیا میں واپس چلے جاتے ہیں نا۔ تو میرے اور آپ کے لیے لیسن کیا ہے کہ جب کبھی الحمدللہ قرآن پڑھیں ضرور کچھ نہ کچھ آیات پہ رکے نا، کیونکہ اگر جسے کہا جائے ہم قرآن کے ساتھ یہ رویہ رکھیں کہ پڑھنے کے باوجود بھی نہ پڑھنا مراد ہے کہ کوئی عمل کا حصہ نہیں ہے، تو پھر وہی بات ہے کہ یہ حلق کے نیچے نہیں اترا ہے، تبھی تو آپ کے دل کی بہار نہیں بنا۔ اور جب تک قرآن مجید دل کی بہار نہ بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے، آپ اس پر عمل کر ہی نہیں سکتے کہ جب تک کہ آپ کا شرح صدر نہ ہو جائے، آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ سچ ہے، حق ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کر دے، اللہم آمین۔ انشاءاللہ ہم موو آن ہو جاتے ہیں اپنے جیسے کہا جائے اپنے ترجمے کی طرف۔ پہلے آج ہماری سورہ اللیل کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ، آیت نمبر 11 سے 21 تک، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آپ سب ریڈی ہیں نا؟ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وما، آیت نمبر 11 کو دیکھیے، وما اور نہیں، یغنی کام آئے گا، عنہ اسے، مالہ یعنی مال اس کا، اذا جب تردا وہ جہنم میں گرے گا، انا بے شک علینا ہماری ہی ذمہ ہے، للہدا یقیناً ہدایت
دینا، وَإِنَّا اور بے شک لنا ہمارے ہی اختیار میں ہے، للآخرۃ یقیناً آخرت، والأولیٰ اور پہلی دنیا، فَأَنذَرْتُکُم تو ڈرا دیا میں نے تمہیں، نارن ایک آگ سے، تلظیٰ جو بھڑکتی ہے، لا یصلاھا نہ جلے گا اس میں، الا الاشقی مگر نہایت بدبخت، الذی وہ جس نے کذبا جھٹلایا، وتولا اور اس نے منہ موڑ لیا، وسیجنبها اور عنقریب بچا لیا جائے گا اس سے، الاتقی نہایت پرہیزگار، الذی وہ جو یؤتی دیتا ہے، مالہ مال اپنا، یتزکا کہ وہ پاک ہو، وما لأحد اور نہیں کسی ایک کے لیے، عندہ اس کے پاس، من نعمت کوئی نعمت، تو جزا جس کا بدلہ دیا جائے، الا ابتغاء سوائے چاہنے کے لیے، وجہ ربہ الاعلی چہرہ اپنے رب کا جو سب سے بلند ہے، ولسوف یرضی اور یقیناً ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کی مسائب پریشانی کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ سب ریڈی ہیں ریسیٹیشن کے لیے؟ سب نے کھولا؟ انشاءاللہ آج آپ کی یہ سورہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ چلیے ٹائپ کیجیے ٹیکسٹ میں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ سب نے کھولا ہے۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے، شبینہ نے کھولا۔ چلیں الحمدللہ، انشاءاللہ کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ آیت نمبر انشاءاللہ سورہ اللیل، آیت نمبر 11 سے لے کر انشاءاللہ 21 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى۔ چلیے مجھے امید ہے آپ کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا انشاءاللہ والعزیز۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ تھوڑی سی آیات کو دیکھ لیتے ہیں تجوید کے حساب سے۔
وما ماں کو ٹو کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے، یغنی، میک شیور کیجیے گا آواز آپ کی چلتی رہے غائن کے اوپر، ٹھیک ہے، یو آواز کنٹینیو رہے گی، نی ٹو کاؤنٹ عنہ، نون ساکن پہ یہاں پہ آپ کا ناقص ہونا ہے، ہو کو آپ نے ایک کاؤنٹ پورا عنہ ساؤنڈ کمپلیٹ کر کے پھر آپ ماں پہ جائے گا، عنہ مالہ، ٹھیک ہے، ہر ایک اس کا حق دیجیے گا، پورا آپ کا ہو کا ساؤنڈ کمپلیٹ ہونا چاہیے، ہو اب یہ مد آپ کا صلۃ الکبریٰ ہے کیونکہ حمزہ نیکسٹ ورڈ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مد کا سائن بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے اس کو 4 to 5 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے، مد الصلۃ الکبریٰ، ایزا الف مدیہ تردا تردا، سوری دال کو آپ نے ٹوائس پڑھنا ہے، را کو ہیوی کرنا ہے، اور دا جو ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کو ٹو کاؤنٹ کو جسے کہا جا کر کے روکیں گے، ان موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے، اکمل غنہ ہے، یہ پورا آپ کا نیزل کیویٹی میں ساؤنڈ رن کرنا چاہیے، ان ایسے کر کے، ان علینا، عین نکالیے گا، لئی ٹو کاؤنٹ، نا ٹو کاؤنٹ، للہدا، ٹھیک ہے، لل اس کو آپ ٹائم دیجیے گا توسط، اور ایک اس کو آپ نے باؤنس نہیں کرنا، لل کر کے، للہدا، ہا کی ساؤنڈ پوری گول ہونی چاہیے، دا ٹو کاؤنٹ، و ان اگین سیم ہے، لنا ٹو کاؤنٹ الف مدیہ، للآخرۃ، یہاں پہ دیکھیے لل اگین لام کو باؤنس نہیں کیجیے گا، ٹو کاؤنٹ، خی کسرہ کو رکھیے گا، غتا را کو ہیوی، تا پہ فتح، آخرۃ والاولی، لام کو اگین باؤنس نہیں کیجیے گا اور را کو ہیوی رکھیے گا، والاولی، ٹھیک ہے، او کو ٹو اینڈ لا کو بھی ٹو، فَأَنذَرْتُكُمْ، ٹھیک ہے، لائٹ رکھیے گا، زال کے مخرج کے پاس ٹپ آف دا ٹنگ رکھیے گا، ذر را کو ہیوی رکھیے گا، تُوکُم، ٹھیک ہے، تاکہ دمہ واضح کیجیے گا، تُوکُم، اور کم پہ جسے کہا جائے میم ساکن پہ ناقص کرنا، نارن لائٹ اخفا، تلظا، وا کے ہیوی رکھیے گا، اخفا لائٹ کیجیے گا، نارن تلظا، ٹھیک ہے، تلظا، ظا کو آپ نے ہیوی کرنا ہے 2 کاؤنٹ کے ساتھ، لا یصلہ، ٹھیک ہے، لا پہ اگین الف مت دیا، یس یہاں ہیوی رکھیے گا، سواد ہیوی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے یس برا ہیوینس پہ اس میں کریٹ کرنی، لا یصلہ، لا کو 2 کاؤنٹ، ہے یہ آپ کا الحمدللہ مد جائز منفصل ہے کیونکہ حمزہ نیکسٹ ورڈ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پورا 4 to 5 کا الا الاشقا، ٹھیک ہے، الا اگین لامز کو باؤنس نہیں کیجیے گا، اشقا، اش شین پہ آپ کی زبان پھیلے گی، روکیں گے تو قا 2 کاؤنٹ کر کے روکیں گے، الذی، ٹھیک ہے، الذی، زی کو آپ نے 2 کاؤنٹ، کذبا، دونوں جگہ زال ہے، کذبا نہیں ہے، کذبا زال ہے، ازا، ٹھیک ہے، الذی، زی 2 کاؤنٹ، کذبا وتولا، ٹھیک ہے، لام پہ شد ہے تو آپ اس کو ٹوائس ادا کیجیے گا، لا 2 کاؤنٹ، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ٹھیک ہے، ویسا سین پہ ویسلنگ ساؤنڈ، یو جن، جن پہ جنون پہ آپ کا موسٹ کمپلیٹ ہونا، اکمل ہونا، بو باقی دمہ واضح کیجیے گا، حل لام کو جسے کہا جائے ہا کو لام کے ساتھ مرج کیجیے گا، اتقا، اتقا، ٹھیک ہے، قاف کو 2 کاؤنٹ، اور میک شور تا پہ ہمس بھی ہوگا اور شدہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، ابتغاء، ٹھیک ہے، با پہ قلقلہ، تی تاکہ کسرہ شارپ رکھے گا، غاء، غائن ہیوینس اس میں پیدا کیجیے گا، ٹھیک ہے، ابتغاء، یہ جو حمزہ ہے اسی ورڈ کا حصہ ہے تو مد الواجب متصل، ٹھیک ہے، اب اس کو 4 to 5 کاؤنٹ اسٹریچ کیجیے، وجہی، جیم پہ حلقہ لائے لیکن بہت لائٹ ہوگا، وجہی، ٹھیک ہے، وجہی، اور رب ہی کی کسرہ شارپ رکھے گا، ربیہل اعلی، ٹھیک ہے، اور را کو ہیوی رکھے گا، اچھا اچھا جی ہم نے مس کر دیا، ٹھیک ہے، الذی، ہاں میں نیچے چلی گئی تھی، یؤتی، یؤتی میں دیکھیں حمزہ پہ جرک آئے گا، اور یہ بیسیکلی جب بھی حمزہ وتھ سکون آلویز گیو دا جرک، ٹھیک ہے، تی یا مدیہ، ما الف مدیہ، لہو، ہو جو ہے اس کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے،
کیونکہ مد صلۃ صغرا ہے. یتزکا، یتزکا، ٹھیک ہے. تو یتزکا میں دیکھیے یتزکا کا کو آپ نے زائی کی آواز واضح ہو اور کاف کو ٹو کون. وما لی احد، ما الف مت دیا ہے، لی کسرا شارپ، احدن، احدن، ٹھیک ہے. احدن عندہ، عندہ، ٹھیک ہے. احدن عندہ، نون ساکن پہ آپ نے اخفا کرنا ہے اور پھر ہو ٹو کام، ٹھیک ہے. من نعمت، من نعمت. تو میک شور کیجیے گا کہ نون ساکن کے بعد نون. اچھا ہو جو ہے یہ مد الصلۃ الصغرا ہے. اس سے پہلے ہو میں بھی اور اندہ ہو میں دونوں میں نون ساکن کے پاس نون ہے، تو یہ کامل ادغام ہے وتھ غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. من نعمت، ٹھیک ہے. میک شور کیجیے گا نعمت. تو میک شور کیجیے گا آئین کی آواز واضح ہو، نوٹ جھٹکے کے ساتھ نہ ہو. اور اس کے بعد دیکھیے تنوین کے بعد تا ہے تو لائٹ اخفا کیجیے گا. تجزا، جیم پہ قلقلہ، زا کو آپ نے ٹو کاؤنٹ انشاءاللہ اسٹریچ کرنا. الا ابتغاء یہ بتا چکی تھی. وجہ ہی، وجہ جیم پہ قلقلہ ہی، ربہ الاعلی، اور را کو ہیوی رکھے گا. ربی ہی لا، لا کو ٹو کون. ولا سوف، سو اگین آپ کا واؤلین ہے. یرضا، میک شور کیجیے گا یرضا، یا را بھی ہیوی ہے اینڈ ضاد بھی ہیوی ہے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. انشاءاللہ آپ نے یہ ریسیٹیشن بھیج دینی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کریں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. چلیے انشاءاللہ ہم اپنی گرامر کے سیشن کی طرف چلتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اب تک ہم نے جو عربی گرامر کے اندر جو چیزوں کو دیکھ لیا تھا، ہم آگے چلے گا. لاسٹ کلاس میں جتنا ہم ریپیٹ کر چکے تھے، نیکسٹ پیج پہ جائیے. جا شاباش، ہمیں یہ کر لیا تھا، اسم کی پہچان کر لی تھی، حمزہ کو کر لیا تھا. ہاں ہم یہاں پر آ گئے تھے نا. جی جزاک اللہ خیر. ہاں ہم نے مبنی کو دیکھ لیا تھا کہ اعراب کی تبدیلی کے حساب سے جسے کہا جائے تین اعراب کی تبدیلی کے ساتھ سے اسم کی تین قسم ہے: معرب منصرف، معرب غیر منصرف اور مبنی. معرب منصرف جو تینوں حالتوں میں چینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. رفع نصب جر تینوں حالتوں میں تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے. اور جو معرب غیر منصرف ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ صرف دو حالتوں میں آپ کو نظر آئے گا نا، یعنی اس پر تنوین اور کسوہ نہیں آتی. اور جو مبنی ہے ان میں آپ کو ہمیشہ فکس نظر آئے گا. اور اس کی اگزامپل ہم نے دیکھ لی تھی جہاں تک مجھے یاد ہے. نیکسٹ پیج پہ کیجیے گا تو انشاءاللہ جی دیکھ. اب پھر میں نے آپ کو بتایا تھا الف کا ہم اضافہ کرتے ہیں حالت نصب میں، اور انشاءاللہ کب اضافہ کرتے ہیں یاد رکھیے. دس از دا عربک رائٹنگ رول، ٹھیک ہے. تو نصبی حالت میں الف کا اضافہ کریں گے، لیکن دو کنڈیشن سے جب آپ نہیں کریں گے، جب اس سے پہلے یعنی جب نصبی حالت میں تائے مربوط آ جائے اور الف اور حمزہ آ جائے، تو پھر ہم انشاءاللہ الف کا اضافہ نہیں کرتے. نیکسٹ پہ آ جائیے سلائڈ پہ. ہم ریوائز کر رہے ہیں تو میں تھوڑا تیزی سے جا رہی ہوں. آپ نے یہ سب کیا ہوا ہے نا، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. نیکسٹ سلائڈ پہ آئیے تاکہ آپ ٹیسٹ میں آسانی. اب دیکھیے اس میں دو حالتیں نظر آ رہی نا، ابراہیم و ابراہیمہ. ابراہیمہ کیوں؟ کیونکہ اس پر تنوین اور کسرہ نہیں آتی. یہ دو ہی حالتوں میں چینج ہوتا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں ٹیکسٹ سے پتہ چلے گا کہ ابراہیمہ، ابراہیمہ یہ جری حالت ہے یا نصبی حالت ہے. جی نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیے. جی مبنی اسما میں آپ کو بتا چکی ہوں جو کہ ہمیشہ ایک ہی حالتوں میں ہوتے ہیں. حاضہ ہمیشہ حالت رفع نصب جر تینوں میں ایک ہی حالت میں رہے گا. اس میں اسماء موصولہ بھی آ جاتے ہیں، ضمائر بھی آ جاتے ہیں، اسم اشارہ بھی آ جاتے ہیں. اسی طرح جیسے موسیٰ، عیسیٰ، یہ ساری چیزیں جسے کہا جائے حالت مطلب یہ مبنی کی کیٹیگری ہیں. تو اس میں الحمدللہ بس یہ کہ آپ اس میں تینوں کو ہم کیسے پہچان کریں گے کہ حالت رفع نصب جر یا جگہ کانٹیکس بتائے گا. جو بھی آپ اپنا ریڈ کر رہی ہیں اس کا ٹیکسٹ بتائے گا کہ یہ اس وقت اس کی رفعی حالت ہے، نصبی حالت ہے یا جری حالت ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. نیکسٹ پہ آتے ہیں انشاءاللہ. جنس کو آج ہم دیکھیں گے یا تو میسکولن ہوگا یا فیمنن. جینڈر میں میسکولن جو ہے تین طرح کا ہے: حقیقی، ریئل، فیمنن. قیاسی جس کو آپ علامتوں سے پہچانتے ہیں نا، اور تیسری جو ہے وہ سمائی، سننے سے. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ پہ آ جائیے. اب جو ہم مونس کے دیکھیں گے تو جی نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیے شاباش. تو سامنے رہے گا ان کے. تو
جی، تو مؤنث حقیقی کیا ہے؟ جس کے مقابلے میں اس کا میل پیئر موجود ہو، یعنی اگر فیمنن ہے تو اس کے مقابلے میں اس کا میسکولن موجود ہو، جیسے ابن سے امن، ٹھیک ہے، امن کیا ہے؟ ماں، ابن کیا ہے؟ باپ، بنتن کیا ہے؟ بیٹی، ابنن کیا ہے؟ بیٹا، ناقتن کیا ہے؟ اونٹنی، جملن کیا ہے؟ اون۔ اسی طرح آپ کہہ رہیے اخن بھائی کو کہتے ہیں، اختن بہن کو کہتے ہیں۔ تو ایسا مؤنث جس کے مقابلے میں اس کا میل پیئر موجود ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں فیمنن، حقیقی، ریئل فیمنن۔ نیکسٹ انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ جو قیاسی مؤنث ہوتی ہے وہ اس کو کچھ علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ کرتے جائے گا سلائیڈ۔ تو قیاسی جو مؤنث ہوتی ہے اس کو آپ علامتوں کے ذریعے پہچانتے ہیں، اور اس کی علامتیں کیا ہیں؟ آخری حرف پر اگر تائیں مربوطہ آ جائے، آخری حرف الف مقصورہ ہو، اور آخری جو ہے حرف جو ہے وہ الف ممدودہ ہو، ٹھیک ہے۔ جنت حیاتن، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ تائیں مربوطہ ہے، اٹس مین یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ اب کون سی مؤنث؟ مؤنث قیاسی یا علامتی، ٹھیک ہے۔ دوسرا دیکھیے، حسنہ صغرا، الف مقصورہ نظر آ رہا ہے نا، کبرا، صغرا، حسنہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی انڈیکیٹ کری کہ یہ علامتی یا قیاسی مؤنث ہے۔ اسی طرح دیکھیے، اگر کسی بھی اسم کے آخر میں الف اور حمزہ آ جائے، ٹھیک ہے، الف اور حمزہ، تو یہ بھی جسے کہا جائے قیاسی مؤنث کی انڈیکیشن ہے، اس کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا قیاسی مؤنث کو علامتوں سے پہچانیں گے اور پھر آپ بتائیں گے کہ یہ قیاسی مؤنث ہے۔ نیکسٹ پہ آ جائیے۔ سمائی، جس کو اہل عرب مؤنث قرار دیتے ہیں، اور یہ اہل عرب کی زبان پر موقوف ہے، مراد ہے کہ جس کو اہل عرب کہیں گے ہم بھی اس کو، جسے کہا جائے ہم بھی اس کو مؤنث سمائی، یعنی یہ مؤنث ہی کہلائیں گے، جس میں تمام حروف تہجی آ جاتے ہیں، ملک و شہروں، قبیلوں کے نام آ جاتے ہیں، دوزخ کے تمام نام آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ سلائیڈ کیجیے گا جی، ہواؤں کے نام آ جاتے ہیں، انسانی جسم کے اعضاء جو کہ پیئرز کی شکل میں ہوں، ٹھیک ہے، جیسے یدن دو ہاتھ، رجلن دو پاؤں، اذنن دو کان، ٹھیک ہے۔ تو کان بھی دو ہوتے ہیں، ہاتھ بھی اور پاؤں بھی نا، ٹھیک ہے۔ تو باڈی کے وہ پیئرز جو کہ باڈی کے وہ اعضاء جو کہ پیئرز کی شکل میں۔ اسی طرح کچھ شرابوں کے نام بھی آتا ہے مؤنث سمائی کے اندر، ٹھیک ہے، جہنم کے نام، شرابوں کے نام۔ مزید کچھ اور بھی ہیں، جیسے اردن ہے، مؤنث ہے، دارن جو ہے مؤنث ہے، شمسن مؤنث، نارن مؤنث، قمرن مؤنث، سوقن مؤنث، ٹھیک ہے۔ یہ سمائی مؤنث ہے، ہم نے اہل عرب کی زبان تھی، ان کو اس کو مؤنث پڑھتے ہوئے دیکھا تو ہم اس کو مؤنث قرار دیتے ہیں۔ نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں انشاءاللہ العظیم۔ جی، گردان دیکھیے، جنتن، 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 یہ آپ بنا بھی چکے ہیں الحمدللہ۔ مؤنث کو بنانے کا طریقہ سمپل یہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا حالت رفع میں، جیسے اگر آپ کے پاس مسلمن تھا نا، آپ کیا کریں گے؟ مسلمن میں آپ کیا کریں گے؟ مسلمن میں تنوین کو ہٹا کے فتحہ لگائیں گے، ٹھیک ہے، لاسٹ کی تنوین کو ہٹا کے فتحہ لگائیں گے، تو مسلمون سے کیا بن جائے گا؟ مسلمہ، اور پھر آخر میں تائیں مربوطہ لگا دیجیے۔ اگر حالت رفع ہے تو ضمتین کی تائیں مربوطہ، نصب ہے تو فتح تین کی، اور اگر کسرہ ہے مطلب اگر جری حالت ہے تو کسرہ تین کی، ٹھیک ہے۔ تو مسلمتن، 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 ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ مؤمنتن، 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 ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اوکے، نیکسٹ انشاءاللہ آ جائیے، عدد کو دیکھیں گے۔ عدد میں کیا ہے؟ عدد کی اگر ہم دیکھا جائے، کاؤنٹنگ کو دیکھا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ واحد، تثنیہ، جمع، ٹھیک ہے۔ پلورل جو ہے وہ جمع کے لیے، تثنیہ ڈوئل کے لیے، واحد سنگولر کے لیے۔ یاد رکھیے کہ واحد تو سمجھ آ جاتا نا، مسلمون ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ اس کا تثنیہ بنانا چاہیں گے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آخری حرف پر زبر اور حالت رفع میں الف اور نون مقصورہ کا اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آئینی، آئینی کا سم، ٹھیک ہے۔ اور اگر حالت نصب اور جر ہے تو آخری حرف پر زبر آئے گی، لیکن کیا ہو جائے گا؟ عینی، عینی، ٹھیک ہے، یا مراد ہے یا ساکنہ اور نون کسرہ کے ساتھ مقصورہ لگ جائے گی۔ تو جب تک آپ کو گردانی بنانی نہیں آئیں گی تو بات نہیں بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو مسلمن سے مسلمانی، مسلمتن سے مسلمتانی، سمپل فارمولا ہے، لاسٹ لیٹر جو بھی ہوگا اس پر آپ نے زبر دیں گے اور حالت رفع میں الف اور نون مقصورہ کا اضافہ کر دیں گے،
اور اگر نصبی اور جری حالت ہے تسنیہ بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے، آخری حرف پر زبر دیں گے اور یا ساکنہ اور نون مکسورہ کا اضافہ کر دیں گے۔ مسلمون سے مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلماتن سے مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ جی، اب جیسے آپ کو واحد کا دیا جا رہا ہے نا کہ واحد بنائیں، جیسے واحد رفیقن ہے، اب آپ اس میں حالت رفع بنائیے، رفیقانی، رفیقینی، رفیقین، عابد، عابدانی، دینی، دینی، کتاب، کتابانی، کتابینی، کتابینی، جنت، جنتانی، جنتینی، جنتینی، مسلمت، مسلمتانی، مسلمتینی، تینی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو تسنیہ کی گردان بنا کے دکھا دی گئی ہے۔ نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، جمع کی طرف دیکھتے ہیں۔ جمع دو طرح کی، ایک ہوتی ہے سالم اور دوسرا ہوتی ہے مکسر۔ سالم کیا ہے؟ جس میں واحد کا لفظ جو ہے وہ سلامت رہتا ہے، ٹھیک ہے، واحد کا لفظ بریک نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، اس میں کچھ لیٹر کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، کچھ حروف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ جمع مکسر میں واحد کا جو لفظ ہے نا وہ سلامت نہیں رہتا، وہ ٹوٹ جاتا ہے، یا تو بالکل تبدیلی ہو جائے گی یا پھر آگے پیچھے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ جمع مکسر کہلاتی ہے۔ جمع سالم میں کچھ لیٹر کا اضافہ کرتے ہیں اور جمع مکسر میں کیا کرتے ہیں، لیٹرز کو آگے پیچھے کر کے یا کبھی کبھی بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے مسلمون سے مسلمون، امراۃن سے نساء، بالکل ہی تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح دیکھیے کتاب سے کتبن، ٹھیک ہے، رجلن سے رجالن، ٹھیک ہے، اسی طرح قلم سے اقلام۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمع مکسر اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ ہاں اس قاعدے پہ کوئی رول ہے، پرنسپل ہے، کوئی فارمولا ہے، نہیں اس پہ، یا کوئی اوزان ہے، نہیں۔ ہم یاد رکھیے جمع مکسر ایسی جمع ہوتی ہے جس میں واحد کا لفظ بریک ہو جاتا ہے، اور پھر یا تو مکمل آگے پیچھے ہو جائیں گے یا بالکل تبدیل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیے انشاءاللہ۔ سالم بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ اچھا، پہلے یہاں پہ دکھا رہے ہیں سالم بنانے کا طریقہ کہ اگر آپ حالت رفع میں بنائیں گے تو آخری حرف پر دمہ لگا کر کیا کریں گے، اونا کا ساؤنڈ، واؤ کسرہ اور نون فتحہ کے ساتھ اضافہ کریں گے، ٹھیک ہے، اونا کا ساؤنڈ، مسلمون، ٹھیک ہے، مؤمنون، اسی طرح عابدون، رافعون، ساجدون۔ تو کیا کرتے ہیں سمپل کہ لاسٹ لیٹر کو دمہ لینے دیں گے، جیسے مسلمون تھا تو تنوین ہٹا کے ایک دمہ رکھا اور واو ساکنہ نون مفتوحہ، ایسی نون جس پر فتح آئی ہے وہ اضافہ کر دیا۔ تو مسلمون سے مسلمون، حالت جر اور نصب میں دیکھیے آخری حرف پر آپ کیا کرتے ہیں، جی حالت نصب اور جر میں آپ کیا کرنی، پچھلے والے لے آئیے، ابھی ہم ان کو سالم، ہاں جمع مذکر سالم کی بتا رہی ہوں کہ واحد اسم کے آخری حرف پر آپ کسرہ لگا کر یا ساکنہ اور نون مفتوحہ کا اضافہ کرتی ہیں، جیسے مسلمون سے مسلمین، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو جیسے بتاتی ہوں کہ لاسٹ لیٹر کو اگر آپ نے تسنیہ سوری آپ نے کیا کہتے ہیں نصبی اور جری حالت بنانی ہے تو لاسٹ لیٹر جو رفع حالت کا ہوگا اس کو، یعنی مسلم ان کا جو لاسٹ لیٹر ہے منہ، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے کسرہ دینا، من کو ہٹا کے مسلمی، اور پھر آپ یا ساکنہ اور نون مفتوحہ کا اضافہ کر دیں، تو گردان کیسے بن جائے گی، مسلمون، مسلمن، مسلمین، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمون، مسلمین، مسلمین، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے جو جمع مذکر جمع سالم ہوتی دو طرح کی ہوتی، ایک ہوتی ہے مذکر اور دوسری ہوتی ہے جمع مؤنث سالم۔ اب ہم جمع مؤنث سالم کو دیکھیں گے، جمع مذکر سالم کو تو ہم نے بتا دیا، اب ہم جمع مؤنث سالم کو دیکھیں گے۔ جی، جمع مؤنث سالم بنانے کا طریقہ سمپل یہ ہے کہ اگر حالت رفع بنا رہے تو گول تا کو گرا کر آپ نے کیا کرنا ہے، الف اور اوپن تا یعنی ودمتین کے ساتھ کا اضافہ کرنا ہے، جیسے مسلمتن سے مسلماتن، ٹھیک ہے، مؤمنتن سے مؤمناتن۔ اور حالت نصب اور جر میں کیا کریں گے آپ جسے کہا جائے آخری حرف ہے نا اس کی گول تا کو گرا کر الف، اور جسے کہا جائے ایسی تا جس کے نیچے دو کسرہ آئی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مسلماتن۔ تو آپ نے کیسے بنانا ہے حالت جر اور نصب کے لیے کہ آپ نے آخری حرف کی جو گول تا ہے اس کو گرا کر الف اور تا
تا کو جسے کہا جائے تاوت کسرتین کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو کیسے بن جائے گا؟ مسلمتن مسلمتن مسلمتن، یہ واحد ہے، اس کی تسنیہ بنائیے مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی۔ اب آپ اس کی جسے کہا جائے جمع بنائیے مسلماتن مسلماتن مسلماتن۔ تو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ وہی طریقہ ہے جس میں آپ بہت دفعہ کر چکے ہیں، بس فارمولا آپ کو پتا ہو تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ یہ وہی ساری گردانی ہے، نیکسٹ پیج پہ آ جائیے، جو بھی آپ نے کی یہ بھی آپ کی وہی گردان ہے، آ جائیے سالم کی گردان، مؤنث کی بھی سیم۔ ہاں جمع مکسر کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، کبھی حروف کو گھٹا دیا جاتا ہے اور کبھی حروف کو بڑھا دیے جاتے ہیں، کبھی حرکات و سکنات تبدیل ہو جاتی ہیں، یعنی حرکت آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے جیسے جدارون جو ہے جدرارون، ٹھیک ہے، جدرارون، سوری ناٹ جدرارون، جدرارون، ٹھیک ہے، تو جدارن سے کیا اس کی جمع ہو جائے گی؟ جدرارن، کتابن سے کتبن، لسانن سے السنتن، قلم سے اقلام۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی خاص فارمولا نہیں ہے، بلکہ کبھی تو آپ حروف کو گھٹا دیں گے اور کبھی آپ اس کو بڑھا دیں گے اور اپنی جگہ حرکات و سکنات کو کبھی چینج کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ آسانی سے پہچان جائیں گے کہ اس میں واحد کا لفظ جو کہ سلامت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس میں واو نون یا یا نون ایڈ کر رہے ہیں تاکہ ہم جمع بنا سکیں، بلکہ یہ جسے کہا جائے کوئی قاعدے کے تحت نہیں بنتی۔ چلیے نیکسٹ پہ آ جائیے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ سلائیڈ پہ آ جائیے۔ ہاں اب ہم آج دیکھیں گے وسعت کے اعتبار سے اسم کی نا، لکھو COU۔ ہاں تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وسعت کیا ہے؟ اسم اب ہم اسم کو وسعت یعنی کیپیسٹی کے اعتبار سے دیکھیں گے، یا تو وہ معرفہ ہوگی یا پھر نکرہ۔ معرفہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ پراپر ناؤن۔ نکرہ کیا ہے؟ کامن ناؤن۔ تو معرفہ کیا مطلب ہے؟ کسی بھی یعنی اس کی مزید کیٹیگری ہے نا، اس میں اسم علم ہے، اسم ضمیر ہے، اسم اشارہ ہے، معرف باللام ہے، اسم موصول۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو وہ بھی کروایا تھا نا، مضاف الی المعرفہ کروایا تھا، میں نے آپ کو وہ کروایا تھا منادہ بھی نا، تو وہ ساری اسی طرح اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے نا، مضاف۔ میں نے آپ کو ایک دو اس میں شاید آپ کو کیٹیگری اور اضافہ کروائی تھی نا۔ تو اسم علم کیا ہے؟ یاد رکھیے کسی بھی چیز شخص کا خاص نام، جیسے زید ایک خاص شخص کا نام ہے، لیکن اگر میں ولدن کہوں تو لڑکا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اب اسپیسیفائی کر دیا نام لے کے، کسی بھی خاص جگہ کا نام ہو، چیز کا نام ہو، جیسے مکہ تو القلم۔ اسم ضمیر کیا ہے؟ جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کی جاتی ہے، اسم کی جگہ جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں اس کو پروناؤنس کہا جاتا ہے، جیسے ہوا، انت، نحن۔ تھوڑا سا اسم ضمیر کو دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ اسم اشارہ، معرف باللام، اور جسے کہا جائے اسم موصولہ اور باقی چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو اسم ضمیر کو کھولیے گا انشاءاللہ۔ جی معرف بالندہ، شاباش، ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ہاں ضمائر کو پہلے ضمائر کو اچھا تھوڑی سی پیچھے لے کر آئے گا، میں تھوڑا سا ان کو ایک دفعہ وہ کروا دوں، سوری اسی پیج پہ میں انشاءاللہ ان کو ضمائر کی طرف لے کر آتی ہوں، ذرا سا پہلے وہ کمپلیٹ کر لوں، جزاک اللہ خیر نادی۔ جی تو اب آپ یہ دیکھیے پیچھے، ہاں تو اسم ضمیر کیا ہے؟ انسٹینڈ آف ناؤن وی یوز دا پروناؤنس، ٹھیک ہے۔ اسم اشارہ کیا ہے؟ جو کسی پرٹیکولر چیز کی طرف اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ کہا جاتا ہے، اور جس چیز سے اشارہ کرتے ہیں اس کو اسم اشارہ۔ معرف باللام کیا ہے؟ جو ال کے ذریعے سے معرفہ بنایا جائے، جیسے میں کہتی ہوں کتاب الکتاب، قلم القلم، ٹھیک ہے، صالح الصالح، ٹھیک ہے، یہ ہے طریقہ۔ موصولہ جو ہے بیسیکلی ایک حصے کو، ایک سینٹینس کو دوسرے کے ساتھ جوائن کرنے کے لیے آتا ہے، ملانے کے لیے آتا ہے، الذی، اللتی، الذین، ٹھیک ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ موصولہ ہیں۔ اسی طرح جسے کہا جائے منادہ، میں نے آپ کو کروایا تھا معرف بن ندا کروایا تھا، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ہم جسے کہا جائے حرف ندا کے ذریعے سے بھی جسے کہا جائے وہ پراپر ناؤن ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ پیج پر ہے، ٹھیک ہے، نہیں نیکسٹ پیج پہ شاید نہیں، میں نے اس کو لکھوایا تھا آپ کو، نیکسٹ پیج کر دیجیے، ہاں بس آپ اس کو لکھ لیجیے معرف بن ندا، کہ میں کسی چیز کو خاص کرنا، یہ میں نے آگے کروایا ہے ڈیٹیل میں، لیکن یہاں پہ میں نے ابھی سائٹ میں آپ کو شاید شو نہیں ہو رہا، لیکن جب آگے آئے گا معرف بن ندا تو پھر میں آپ کو اس وقت ایکسپلین کروں گی۔ بس بیسیکلی یا لگایا جاتا ہے عربی میں نا،
جی ہم نے کیا ہوا ہے، یا لگایا جاتا ہے کسی بھی چیز کو جیسے خاص بنانے کے، جیسے ہم کہتے ہیں یا اہل الکتاب یا ایھا الذین آمنو، ٹھیک ہے نا، منادا، جی الحمدللہ۔ پھر آپ دیکھیں اسم نکرہ عام چیزوں کا نام ہے، اس میں اسم ذات بھی آتی ہے، صفت بھی آتی ہے، مصدر بھی آتے ہیں۔ اسم ذات کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف چیزوں کا نام ہے، جیسے کسی انسان کا نام، کسی جانور کا نام، کسی چیز کا نام۔ اسی طرح اسم صفت کیا کسی کی کوالٹی ہے، اور اسم مصدر کیا کسی کام کا نام ہے لیکن ایکشن نہیں۔ یہ ساری چیزیں نکرہ کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ یاد رکھیے نکرہ کی نشانی کیا ہے، اس کے اندر تنوین آتی ہے، دو زبر، دو پیش اور دو زیر، یعنی ضمہ، ضمتین، کسرتین، فتحتین۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پہ آ جائیے۔ اس کی گردان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو میں بتا دوں۔ جی، اب معرفہ کی گردان بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے آپ اس کو معرفہ بنائیں، جیسے کتابن تھی نا، اب آپ نے کتابن کی پہلے گردان کی، کتابن، 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 کتابانی، کتابینی، کتابینی۔ پھر آپ نے کیا کیا، کتبن، کتبن، کتبن۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس کو معرفہ بنائیں، تو آپ کو پتہ ہے معرفہ بنانے کے لیے معرف باللام، الف لام کا اضافہ کیا جاتا ہے، تو کتابن سے الکتاب۔ اب اس کو بنائیے الکتاب، اب جب ال آ گیا، ال اور تنوین نیور ٹوگیدر، کبھی بھی ساتھ ساتھ، ال اور تنوین کبھی بھی ساتھ ساتھ نہیں آتے، ٹھیک ہے نا، تو ال آئے گا تو تنوین نہیں رہے گی، تو الکتاب، الکتابہ، الکتابی، الکتابانی، الکتابینی، الکتابینی، الکتب، الکتبہ، الکتبی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے پوری گردان بنا لینی کہ ال کے ساتھ آپ نے تنوین نہیں شو کرنا، ال ان تنوین نیور ٹوگیدر۔ قلم ان سے بنائیے، قلم، 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 قلمانی، قلمین، قلمینی، اقلام، اقلام، اقلام۔ ٹھیک ہے، اس کی بنائیے القلم، القلم، القلمی، القلمانی، القلمین، القلمین، الاقلام، الاقلام، الاقلامی۔ ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ گردان کیسے بنتی ہے۔ بس اس میں تنوین ہوگی، اور اس میں تنوین آگے ہٹ جائے گی، ایک جیسے کا جا حرکت رہ جائے گی، اور شروع میں ال لگ جائے گا، جس کو ہم معرف باللام کہتے ہیں۔ نیکسٹ پہ آ جائیے۔ جی الحمدللہ، یہ میں نے آپ کو بس رول بتایا تھا کہ کبھی بھی تنوین والا لفظ اور جسے کہا جائے اگر آگے جو ہے وہ معرف باللام آ رہا ہے، تو پھر ہم اس کو زیر دے کر ملاتے ہیں نا، دو ساکنین جب جمع ہو جاتے ہیں، اور نون قطنی کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسے زید العالم ہے نا۔ اب آپ اس کو کیسے پڑھیں گے، کیونکہ زیدن کے اندر اگر آپ اس کو کھولیں گے تو تنوین کا ساؤنڈ ہے نون ساکن، تو پھر اگر آپ حمزہ جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، حمزہ تو اپنی حرکت چھوڑ دے گا، تو پھر آپ کیسے پڑھیں گے زیدن، لام کو کیسے پروناؤنس کریں گے، تو یاد رکھیے نون قطنی کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا، تو زیدن العالم، زیدن العالم آپ پڑھ ہی نہیں سکتے نا، ٹھیک ہے نا، تو الحمدللہ۔ اب دیکھیے زیدن پلس ابن، اب کیا کریں گے، زیدن ابن، زیدن ابن، کیوں، کیونکہ زیدن کے بعد جو اس کا جو حمزہ ہے کیا نام ہے، حمزۃ الوصل ہے، اب ابن کا حمزۃ الوصل ہے، یہ ڈراپ ہو گیا، تو زید ابن، زید، زید ابن، ٹھیک ہے، حاذا اسم۔ اب دیکھیں حمزۃ الوصل ہے اسم کا، تو حمزۃ الوصل اپنی حرکت چھوڑ دے گا، حاذا اسم، حاذا اسم، الابن، 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 ٹھیک ہے، لام کے ساتھ لگائیں گے، الابن، الابن، ٹھیک ہے، آگے دیکھیے الاسم، ہاں لاسٹ والا کر دیجیے الاسم، ٹھیک ہے، ال کے ساتھ لگیں گے تو اس انداز سے لکھا جائے گا۔ چلیے آگے انشاءاللہ نیکسٹ پہ آ جائیے۔ جی اب یہ آپ کی گردان ہے، یہ آپ کو میں نے ابھی بتا بھی دی ہے، بالکل ویسے ہی کرنی ہے، نیکسٹ کر دیجیے انشاءاللہ۔ جی ال کے ساتھ بھی میں بتا چکی ہوں، بالکل ویسے ہی کرنی ہے۔ ضمائر پہ آ جاتے ہیں، جو کسی بھی نام کی جگہ ہو استعمال ہوتے ہیں، ان کو پروناؤنس کہا جاتا ہے۔ پروناؤنس دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو اٹیچ ہوں گے یا ڈیٹیچ، متصل ہوں گے یا منفصل ہوں گے، ٹھیک ہے، ہم تھوڑا تیزی سے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ہم کیے ہوئے نا۔ تو اٹیچ کیا ہوتا ہے، وہ ضمیر ہوتی ہے جو اسم فعل یا حرف سے جڑ کر آتی ہے، اور وہ ضمیر جو اسم فعل یا حرف کے ساتھ جڑ کر استعمال نہیں ہوتی وہ ڈیٹیچ ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیے، اٹیچ اینڈ ڈیٹیچ، متصل اینڈ منفصل،
متصل جو ہے نا، جو اٹیچ، جو فعل اسم اور حرف سے جڑ کر آتی ہے، وہ تین طرح کی ہوتی ہے: مرفوع متصل، منصوب متصل اور مجرور متصل۔ مرفوع جو ہے وہ کلام میں فاعل بنتی ہے، منصوب جو کلام میں مفعول بنتی ہے، مجرور جو نسبت اضافت کے لیے آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو کلام میں فاعل بنتی ہیں یعنی جو وہ ضمیر ہے جو کہ فعل کے ساتھ جڑ کر آتی ہیں، اور وہ کلام میں جو فاعل مفعول بنتی ہیں وہ ضمیر ہے جو فعل کے ساتھ جڑ کر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے نصارہ، یہ مرفوع ضمیر ہے، لیکن نصارہ ہو، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ منصوب متصل ہے، اس نے مدد کی، اس کی، مجرور جو نسبت اور اضافت کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دو طرح کی ضمائر ہیں، اٹیچ اینڈ ڈیٹیچ۔ اٹیچ تین طرح سے آتے ہیں: مرفوع اٹیچ، منصوب اٹیچ اور مجرور اٹیچ۔ جی نیکسٹ پہ آ جائیے۔ مجرور مزید دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا، جس میں آپ دیکھیں گے کہ اچھا پہلے منفصل آ گیا۔ اچھا مجرور جو ہے نا مزید دو حصوں میں ڈیوائڈ ہونا ہے، جو انشاءاللہ ہو سکتا ہے آگے کی سلائڈ میں ہو۔ ایک ہو جائے گا منصوب، جسے کہا نہیں ابھی سوری وہ اسی طرح رہے گا جی، اس کو چینج نہیں کرنا۔ منفصل پہ آئیے، وہ ضمائر جو اسم و فعل کے ساتھ جڑ کر استعمال نہیں ہوتے، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں: منصوب منفصل اور منصوب متصل۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، منفصل اور متصل، یہ لکھنے میں غلطی ہوئی ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا، مرفوع متصل اور منفصل۔ ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کر لیجئے گا، لکھنے میں غلطی آ رہی ہے۔ پہلا مرفوع متصل ہے، دوسرا منصوب، جی منصوب متصل۔ ٹھیک ہے، نہیں سوری میں کنفیوز ہوئی ہوں۔ ٹھیک ہے، منفصل دو طرح سے آتی ہیں، یا تو مرفوع منفصل ہوں گے یا منصوب منفصل ہوں گے، ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو دیکھیے گا، یہ ٹھیک ہے۔ منصوب یعنی آپ دیکھیے کہ جو متصل ہے وہ تین طرح سے آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل، اور جو منفصل ضمائر ہیں، ڈیٹیچ ضمائر ہیں، وہ دو طرح سے آ رہی ہیں: مرفوع منفصل اور منصوب متصل۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ میں آ جائیے انشاءاللہ، مجرور متصل۔ جی مجرور متصل پہ آ جائیے کہ جو نسبت کے لیے آتی ہیں، یاد رکھیے یہ دو طرح سے ہوں گی: مجرور بحرف جر اور مجرور بالاضافت۔ ٹھیک ہے، اگر ضمیر سے پہلے حرف جر آ جائے تو پھر یاد رکھیے وہ مجرور بحرف جر ہوگی، اور اگر اسی ضمیر سے پہلے کوئی اسم آ جائے تو آپ کہیں گے مجرور بالاضافت۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو متصل ضمائر ہیں وہ تین طرح سے آتے ہیں، رائٹ؟ الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ جو متصل ضمائر ہیں، یا تو وہ جسے کہا جائے، اگر آپ اس کی کیٹیگری دیکھیں گے تو وہ مرفوع متصل ہوگا، منصوب متصل ہوگا یا مجرور متصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تینوں طرح سے، لیکن جو منفصل ضمائر ہیں وہ دو طرح سے آتے ہیں: مرفوع اور منصوب۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے مزید مجرور متصل کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا کہ مجرور بحرف جر اور مجرور بالاضافت۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پہ آ جائیے انشاءاللہ۔ جی فائل کسے کہتے ہیں؟ ڈوئر آف ایکشن، ٹائم پلس فیل کسے کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں، یعنی زمانہ یعنی ٹائم پلس ایکشن، فائل کام کرنے والا، ڈوئر آف دا ایکشن۔ مفعول کیا ہے؟ جس پر کام واقع ہو، آبجیکٹ جس کو کہا جاتا ہے نا، فائل سبجیکٹ، مفعول آبجیکٹ ہے جس پر کام واقع ہو۔ جملہ فعلیہ جو کہ فعل سے شروع ہو، اور ترتیب میں جو ترتیب کیسے ہوگی؟ پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول اور پھر متعلق فعل، لیکن یہ ترتیب بدل بھی سکتی ہے، لیکن زیادہ تر سیکوینس یہی ہوتا ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، جیسے ضرب اللہ، مثال بیان کی اللہ نے، مثلا اللہ نے ایک مثال بیان کی، ضربہ کیا ہے؟ فعل ہے، پھر لفظ اللہ فاعل ہو جائے گا، اور پھر مثلا مفعول ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، خلق اللہ الانسان، اللہ نے پیدا کیا، خلق اللہ، تو ورڈ اللہ کیا ہے؟ جسے کہا جائے ڈور آف ایکشن، فاعل اس جملے کے اندر، اور خلا کا کیا ہے؟ فعل ہے، ورب ہے، اور الانسان مفعول ہے، مفعول بھی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پہ آ جائیے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے فائل دو طرح سے آتا ہے، یا تو اسم ظاہر ہوگا یا پھر اسم ضمیر ہوگا۔ اسم ظاہر کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، اسم ضمیر کوئی بھی ضمیر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اسم ظاہر کا مطلب ہے وہ کسی بھی پرٹیکولر چیز کا نام ہوگا، جیسے خلق اللہ، اب خلق کے بعد اس کا فعل اسم ظاہر ہے، کیوں؟ ورڈ اللہ اس کانٹیکس میں موجود ہے۔ لیکن اگر میں کہتے ہیں خلق الانسان، تو میں کہتی اس نے پیدا کیا انسان کو، اب اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ ضمیر کی شکل میں۔ ٹھیک ہے، تو کبھی جو فاعل جو ہے وہ اسم ظاہر کی شکل میں آتا ہے، اور کبھی ضمیر کی شکل میں۔ نیکسٹ پہ آ جائیے۔
ٹھیک ہے، مجرور متصل جو ہے آپ کو جیسے بتایا جی، یہ تو ہم کر چکے ہیں نا ہاں، جو جی مرفوع اچھا اب اس کی ڈیفینیشن آ رہی ہے. ٹھیک ہے، مجرور متصل جو نسبت کے لیے آتی ہیں، تو مجرور متصل کے بارے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ ضمائر جو حرف کے ساتھ جڑ کر آتی ہیں، اور وہ ضمائر جو اسم کے ساتھ جڑ کر آتی ہیں وہ مجرور بالاضافت ہیں، جو حرف سے جڑیں گی مجرور بحرف جر. نیکسٹ پہ آ جائیے. جی مرفوع متصل کیا ہے؟ فعل ماضی وہ جس میں کسی کام یعنی فعل کا زمانہ ماضی میں ہونا مراد لیا جائے. مراد ہے کہ مرفوع متصل وہ ہیں جس میں جسے کہا جائے کوئی بھی ایکشن کوئی بھی کام ٹھیک ہے زمانہ ماضی میں ہونا مراد لیا جائے. جیسے آپ دیکھیے فعلا ہی ڈیڈ اس نے کیا، نصرا ہی ہیلپ اس نے مدد کی، جلسا ہی سیٹ وہ بیٹھا. ٹھیک ہے نا، تو یہ سارے کیا ہے، ایک کام ہو رہا ہے جو کہ پاسٹ ٹینس میں اس سے مراد لی جا رہی ہے، یہ کام ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل ماضی کہلاتا ہے. نیکسٹ آ جائیے. ہاں اب جو ہے فعل ماضی کے ٹوٹل 14 صیغے 14 ہے جو کہ ہماری گردان ہے مرفوع متصل کی. مرفوع متصل کی ٹھیک ہے، جیسے فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے 14 صیغے ہیں، 14 صیغے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ان سیغوں کو آپ نے مست یاد کرنا ہے. اب آپ یہ اسٹینڈرڈ ہے، اب آپ اس سے نصرہ بنا لیں، جلسہ بنا لیں، طلبہ بنا لیں، شریبہ بنا لیں، سمیہ بنا لیں، آپ کچھ بھی کتبہ بنا لیں، کتبہ کتبہ کتبو کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتبتما کتبتم کتبتی کتبتما کتبتن کتبتو کتبنا. ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ گردان آنی مسٹ ہے. جیسے پہلے آپ نے کی نا مسلم ان سے مسلمانی، یہ مسٹ ہے، یہ آپ کو ضرور آئیں گی ٹیسٹ میں. پہلے میں یہ ایک طرح سے کہہ لیجیے یہ مسٹ ہے آپ کی آنا نا. اس کے بغیر آپ جب تک آپ کو گردان کی پہچان نہیں ہوگی آپ صیغے کو نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے، پھر آپ کی اس کی مکمل انالیسس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. اب ہم اس کے اندر پورا کھول کھول کے دیکھیں گے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ضمیر فاعل دو طرح سے آتا ہے، ایک تو اسم ظاہر، دوسرا اسم ضمیر. تو اب اس میں کیسے فاعل اسم ضمیر کی شکل میں آیا ہے، نیکسٹ انشاءاللہ سلائیڈ کو دیکھتے ہیں، اس میں دیکھ کے کیا ہے. جی انشاءاللہ. جی ضمائر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو انشاءاللہ ہم کر ہی چکے ہیں. ہاں نیکسٹ پہ نیکسٹ پہ آ جائیے، نیکسٹ پہ آ جائیے. جی اس سے پہلے والی میں آئیے. جی اب اس میں اس سے پہلے والی میں جی دیکھیے، اب اس میں دیکھیے فعلا. ٹھیک ہے، اس میں ضمیر ہوا ہے، فعلا اس کے اندر ہما، فعلو ہم اس کے اندر فعلت، اس میں ہیا ہما کے اندر فعلتا فعلنا. ٹھیک ہے، فعلنا میں ہننا ہے، فعلتا میں انتا ہے، فعلتما میں انتما ہے، فعلتم میں انتم ہے، فعلتی میں انتی ہے، فعلتما میں انتما، فعلتنا میں انتن، فعلتو میں انا، اور فعلنا میں جسے کہا جائے نحن. ٹھیک ہے، یاد رکھیے یہ 14 صیغے ہیں جن میں سے 2 صیغے ایسے ہیں فعلا اور فعلت. یاد رکھیے یہ دونوں جو صیغے ہیں ان کے اندر جو ضمیر ہے وہ مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، چھپی ہوئی ہے، مستتر ہے. باقی جو ریسٹ آف دا 12 صیغے ہیں اس میں ضمیر بارز ہے، برازہ کا مطلب ظاہر ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے فعلا میں روٹ ورڈ کے علاوہ کوئی اور لیٹر نظر آ رہا ہے؟ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا نا، تو فعلا از دا روٹ ورڈ، تو ایکسٹرا لیٹر تو ہے ہی نہیں جس کو ہم ضمیر کہیں، تو ہم کہیں گے تو ضمیر تو ہے. آف کورس جب فعلا کام کیا کسی نے تو کیا ہے نا، وہ کام کس نے کیا ہے؟ ہی ڈیڈ، تو ہے تھرڈ پرسن کوئی، تو ہم کہیں گے اس کے اندر ضمیر ہوا مستتر ہے. سیم اسی طرح فعلت، فعلنا از دا روٹ ورڈ، اینڈ تا جو ہے وہ مونس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ یہ کام کسی مونس نے کیا ہے. تو ضمیر کہاں ہے؟ پھر ہم کہیں گے ضمیر ہیا مستتر ہے. ٹھیک ہے، باقی جو ہماری 12 صیغے ہیں، 12 ہمارے جو صیغے ہیں ان کے اندر جو ضمیر ہے یاد رکھیے وہ باہر سے نظر آ، جیسے آپ دیکھیے فعلا اس میں الف جو ہے شو کر رہا ہے کہ یہ اس کے اندر ہما ضمیر ہے، اور انیس الف جو ہے وہ تسنیہ کو بھی ظاہر کر رہا ہے. فعلو میں دیکھیے واو اور الف ہے. الف جو ہے بیسیکلی ایک الف اس کو پروٹیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آپ اس کو کسی دوسرے واو کے ساتھ مراد ہے کہ عطف کے واو کے ساتھ نہ سمجھے، اس کو الف وقایا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو واو ہے جو
کہ بتا رہا ہے کہ ہم کی ضمیر ہے، اور یہ اس کا جسے کہا جب فاعل ہے جو کہ واو کی شکل میں نظر آ رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیے فعلتا، اس میں تا الف ایکسٹرا، فاعل نام اس کا روٹ ورڈ ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، ہما اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح فعلنا پہ دیکھیے نون ایکسٹرا ہے، آپ کہیں گے یہ نون نسواں ہے، نون نسواں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ آپ اس کو کہیں گے یہ اس کا فاعل بھی ہے۔ انتا میں دیکھیے تا ایکسٹرا ہے، تا کیا ہے، اس کا فاعل ہے، اس کا مطلب فعلتا کے اندر تا ہے۔ انتما میں فعلتما میں دیکھیے انتما ہے، تما اس کا فاعل ہے۔ فعلتم میں انتم، تم اس کا فاعل ہے۔ فعلتی میں تی اس کا فاعل ہے، یعنی انتی۔ پھر فعلتما میں جسے کہا جائے تما، اس کا فاعل ہے انتما۔ پھر فعلتنا میں تننا اس کا فاعل ہے انتنا۔ پھر فعلتو میں تو اس کا فاعل ہے انا، اور پھر اسی طرح فعلنا کے اندر نہ اس کا فاعل ہے نحن، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس کو کھول کے پورا سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ضمیر جو ظاہر لفظوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ جس کی علامت فعل کے بعد ظاہر ہو، تو وہ بیسیکلی کیا ہے، بارز ہے۔ وہ ضمیر جو ظاہر لفظوں میں موجود نہ ہو، وہ ضمیر جس کی کوئی علامت لکھی بھی نہیں ہو بلکہ خیال کیا جائے، تو وہ مستتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ دو صیغے، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان دو صیغوں کے اندر ضمیر جو ہے وہ مستتر ہے۔ باقی جو ہماری 12 صیغے ہیں، اس میں ضمیر بارز ہے، ظاہر لفظوں میں موجود ہے، اس کی علامت نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر اس کا فاعل موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل تھی جس کو آپ انشاءاللہ سمجھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ پہ آ جائیے، انشاءاللہ نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیے۔ پھر اب آپ کو یہ گردان دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور گردان دی گئی جسے آپ نے اس کی بنائی نصارا نصارا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتی نصرتما نصرتنا نصرتو نصرنا، ٹھیک ہے۔ یہ تو مرفوع متصل ہے، اور آپ پہچان گئے کہ کون کون سے صیغوں میں بارز ہے، مستتر ہے۔ لیکن جو منصوب متصل ہے، یاد رکھیے منصوب متصل کی جو شکل آئے گی وہ ضمیر کی اس طرح نہیں آئے گی، وہ ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کنا کی کما کننا، یہ اور نا کی شکل میں آئے گی۔ ان ضمیر کی آپ کو شکل یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ہم متصل پڑھ رہے ہیں، اب ہم منصوب متصل پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے مرفوع متصل کی ایک دم ڈیفرنٹ شکل دیکھی، فعلا فعلا فعلو فعلت، ہمیں پتہ چل گیا کہ ان 14 صیغوں کے اندر 2 صیغے ایسے ہیں جس میں مستتر ہے، باقی سارے جو 12 صیغے جس میں ضمیر بارز ہے۔ لیکن جب ہم منصوب متصل کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ضمیر کی ایک پرٹیکولر شکل نظر آ رہی ہے، اب وہ کیا ہے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کننا، کی کما کننا، یہ اور نا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ منصوب متصل کب کہلائے گی، جب اس سے پہلے فعل اٹیچ ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے نصرہ ہو، نصرہ ہما، نصرہ ہم، نصرہ ہا، نصرہ ہما، نصرہ ہننا، نصرہ کا، نصرہ کما، نصرہ کم، نصرہ کی، نصرہ کما، نصرہ کننا، نصرانی، نصرنا۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ضمیر کی شکل تو موجود ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اٹیچ کس کے ساتھ ہے۔ اگر ورب کے ساتھ اٹیچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ منصوب متصل ہے، ٹھیک ہے، منصوب متصل ہے۔ لیکن اگر یہی ضمیر ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، یہ اس ضمیر سے پہلے یاد رکھیے حرف آ جائیں، جیسے ہم کہتے ہیں لہو لہما، ٹھیک ہے، لی ہوتا ہے لیکن ہمیں پڑھنے کے آسانی کے لیے لا پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ اس کو کر لیں تو اگر آپ دیکھیے لہو لہو لہما لہم لہا لہما لہنا لکا لکما لکم لکی لکما لکنا لی اور لنا، تو اب آپ دیکھیے ضمیر کی شکل تو وہی ہے لیکن کیا اس سے پہلے صرف حرف لگ گیا۔ اب یہ بھی جسے کہا جائے متصل ہے لیکن مجرور بحرف جر، مجرور بحرف جر۔ لیکن اگر اسی ہو ضمیر سے پہلے آپ کا جسے کہا جائے کوئی اسم لگ جائے، جیسے ربہ ربہما ربہم ربہا ربہما ربہن، ربو کا ربکما ربکم ربو کی ربکما ربکن ربی ربنا، ٹھیک ہے۔ تب آپ کو پتہ چل گیا کہ منصوب متصل ہو، مجرور متصل بالاضافت ہو یا مجرور بحرف جر ہو، ان تینوں میں جو ضمیر کی شکل ہے وہ سیم ہے، سیم ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر ان ضمائر سے پہلے ورب لگ جائے تو منصوب متصل، ان ضمائر سے پہلے حرف جر لگ جائے تو وہ مجرور متصل، اور اگر ان ضمائر سے پہلے جسے کہا جائے کہ
اسم لگ جائے تو آپ کہیں گے کہ یہ مجرور بالاضافت ہے۔ جو منفصل ضمائر ہیں ان کی بالکل ڈفرینٹ ہے۔ منفصل ضمائر چونکہ اٹیچ نہیں آتے نا، دو طرح سے آتے ہیں، یا تو مرفوع منفصل ہوں گے یا پھر منصوب منفصل ہوں گے۔ مرفوع منفصل ہوں گے تو یاد رکھیے یہ کسی سے اٹیچ نہیں، فصل ہیں، الگ الگ ہیں۔ ان کی ایک شکل ہے، وہ کیا ہے؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ بس یہ آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یہ کیا ہے، نہ کسی سے اٹیچ، اس کا مطلب ہے نہ اسم سے، نہ فعل سے، نہ حرف سے۔ تو یہ کیا مرفوع ہوگی یا منصوب؟ ہم کہیں گے یہ مرفوع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کلام میں فاعل بن رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہیں گے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیے، جو ابھی ہم نے منصوب یا مجرور ضمائر کے اندر ضمیر دیکھی، اگر ہم اس منفصل کے اندر بھی جسے کہا جائے منصوب ضمائر کو دیکھیں گے تو وہ ہو کی شکل میں ہی آتی ہے، لیکن اس سے پہلے صرف ایا لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، صرف ایا لگ جاتا ہے۔ ایا ہو، ایا ہما، ایا ہم، ایا ہا، ایا ہما، ایا ہن، ایا کا، ایا کما، ایا کم، ایا کی، ایا کما، ایا کن، ایا یا ایانا، ٹھیک ہے، ایا یا ایانا۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ضمیر کی شکل اگر آپ دیکھیں، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل بحرف جر، مجرور متصل بالاضافت، ان چاروں میں سیم ہے۔ فرق کیا ہے؟ اگر ہو ضمیر سے پہلے ورب آئے گا تو آپ کہیں گے منصوب متصل ہے، ہو ضمیر سے پہلے حرف جر آئے گا آپ کہیں گے مجرور متصل بحرف جر ہے۔ اب اگر آپ کے پاس ہو ضمیر سے پہلے اسم آ جائے گا تو آپ کہیں گے مجرور متصل بالاضافت ہے، اور اگر ہو ضمیر سے پہلے یا لگ جائے تو آپ کہیں گے کہ یہ منصوب منفصل ہے، اب یہ متصل نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ اتنی بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلیے جزاک اللہ خیرن کثیرا، ہم یہیں تک اپنا ریویژن رکھتے ہیں۔ تو میں چاہ رہی تھی کہ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو ریویژن کروا دوں تاکہ جب ٹیسٹ ہو تو آپ انشاءاللہ ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کاموں کو آسان کر دے۔ آپ نے انشاءاللہ اسی طرح پریکٹس کرنی ہے، اسی طرح ریوائز کرنا ہے، اور گردانوں کی بہت پریکٹس کرنی ہے۔ گردانیں مسٹ ہیں، آپ کے پیپر کا حصہ، انشاءاللہ ٹیسٹ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی کر دے، اور جو بھی ہر طرح کی پریشانی سے ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا کرے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك اللهم آمين۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ اپنی دعائیں بھیجنی ہیں، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز دعا کیجیے۔ بہت زیادہ ممی کی طبیعت خراب ہے، کریٹیکل کنڈیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا کرے، اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ جی سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔